على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة متفق علیہ۔ حضرت امام مسلم نے، امام بخاری نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھاؤ، کیسے سحری کھانے میں برکت ہے۔ رمضان مبارک کے اندر جہاں پر یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ ہمارے اعمال اور ہماری نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق میں بھی برکت عطا فرما دی۔ سحری کے لقموں میں برکت ہے۔ یہ اس لیے کھاؤ تاکہ سارا دن آرام سے سکون سے آپ کی دن گزر جائے۔ وعن عمرو بن عاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر رواہ مسلم۔ حضرت امام مسلم نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا جی نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کے چند لقمے ہیں۔ اور یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ لوگ اہل کتاب سحری نہیں کرتے، وہ لوگ ان کی 24 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں اور بغیر کسی پکی ہوئی چیز کے، آگ والی چیز کے علاوہ سارا کچھ کھائے رکھتے ہیں۔ مذاق بنا دیا دین کو انہوں نے، اس لیے بھی بیچاروں کے پاس مذاق کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہودیوں کے پاس اس وقت کیا ہے، یا عیسائیوں کے پاس کیا ہے سوائے مذاق کے؟ کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے اپنی نبی کی روایات کو، اللہ کی کتاب کو صرف اور صرف دنیا کی ثمناً قلیلا، تھوڑے پیسوں کی خاطر، تھوڑے فائدے کی خاطر انہوں نے بدل دیا۔ تو اب وہ چاہ کے بھی اس اصل کی طرف نہیں لوٹ سکتے، کیونکہ ان کے پاس اصل کچھ ہے ہی نہیں۔ جو تھا وہ تو بگڑ گیا، اصل جو تھا وہ تو بگڑ گیا، اب تو ان کے پاس اصل ہے ہی نہیں۔ یہودیوں سے کہو تمہارے پاس کوئی زبور ہے، تورات ہے، یا عیسائیوں سے کہو تمہارے پاس انجیل ہے، ایک چیپٹر بھی جو ہے نا جی ان کے پاس اصل موجود نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ واحد مسلمان ہیں جن کے پاس اللہ کا کلام بھی اور میرے سونے نبی کا فرمان بھی بعین ہی اسی طرح موجود ہے۔ 14 صدیوں کے فاصلے پر اس کے اندر ایک زبر زیر کی کمی بیشی نہیں ہوئی، وہ اسی طرح کا اسی طرح ہے۔ ابھی آپ اندازہ کیجئے کہ علماء نے آج بھی اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی تبلیغ کے لیے اور ان کی اشاعت کے لیے وقف کر کے رکھی۔ ابھی بھی ہمارے پورے علیحدہ لوگوں کے طبقے ہیں باقاعدہ علیحدہ کہ یہ صرف عالم بنیں گے اور دین کا کام کریں گے بس۔ آج بھی ہمارے ان کے اندر یہ چیز آپ کو نظر نہیں آئی؟ ان کا جو دل کرتا ہے منہ اٹھ کے مولوی بن جاتا ہے، پادری بن جاتا ہے جی، زندہ دل کی طرح منہ چک کے ہوتے۔ اب ظاہر پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے، اس کو آتا ہے کچھ نہیں آتا ہے، ان کے پلے کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ وہ خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں بیچارے، اور ان قوم تو گمراہ ہو ہی چکی ہے۔ اچھا جی، اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ لوگ گمراہ کیوں ہوئے؟ اس کی مین اور مرکزی وجہ یہ تھی جناب، انہوں نے اپنے جو مذہبی پیشوا تھے نا، جو ان کا دین سنبھالنے والے تھے، ان کی قدر کوئی نہیں کی، ان کی قدر کوئی نہیں کی۔ آج اسی لیے وہ لوگ ڈی گریڈ تو ایک چھوٹا لفظ ہے، ٹکا ٹوکری ہو چکے ہیں، وہ اس لیے کہ ان کا رہنما کوئی ہے ہی نہیں، اور کوئی بننے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ جو بن بھی جائے تو اس کو کتنے مذاق اور کتنے جو ہے نا جی ان معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے وہ اس طرف نہیں آئے۔ یہ خطرناک صورتحال ہمارے دین میں ہو چکی ہے اس وقت، یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ اس وقت سب سے بڑا حملہ مذہبی پیشواؤں کے اوپر کیا جا رہا ہے۔ اس وقت سب سے جی مولوی تو ہوندے ہی ہیں، میں نے جی وہ مولوی جنت گیا تو اسی تو پہلے کھڑے ہونا ہے جی، وہ مولویوں نے سارا ڈرامہ بنایا ہے جی،
اس وقت سب سے زیادہ ٹارگٹ یہ کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم میں بڑی نا حیرانگی اور میں بڑے نا پریشانی کی کیفیت میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جو علماء ہیں نا، جو علماء وہ اپنی اولاد کو عالم نہیں بنا رہے، جو ان کے ساتھ بیت رہی ہے وہ آگے اپنے بچوں کو وہ نہیں بنا۔ ٹھیک ہے، یہ بیچارے جو اس وقت مدارس میں پڑھ رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی امیر کا بچہ ہوگا، اللہ ماشاء اللہ، ورنہ یہ لوگ بیچارے روٹی سے تنگ ہیں، یہ لوگ تو گھر سے تنگ ہیں، یہ لوگ کپڑوں سے تنگ ہیں، ان کے پاس کوئی دوسری آپشن ہے ہی نہیں کہ سوائے یہ مدرسوں میں اپنے بچوں کو بھیجیں، جہاں پر روٹی، کپڑا، رہائش، ہر چیز ان کو فری میں مل رہی ہے، فی سبیل اللہ مل رہی، تو ساتھ ہی وہ عالم بھی بن رہے ہیں، تو ساتھ ہی وہ جو ہے نا، اللہ ماشاء اللہ کروڑ پتی کا بچہ آپ کو مدرسوں کی لائن میں بیٹھا پڑھتا نظر آئے گا، اللہ ماشاء اللہ، کوئی ایک شاذ و نادر آپ کو مثال ملے گی، ورنہ جناب یہ فلاں ہے، یہ افغانستان سے آ گئے، یہ کراچی سے آ گئے، یہ فلاں سے آ گیا، فلاں سے آ گئے، وہ آپ کو ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں، آپ کو اللہ ماشاء اللہ کوئی شہری میں اور جو سیٹل لوگ ہیں، ڈاکٹروں کی اولاد آٹے میں نمک کے برابر، جو پیسے والے شوق ہیں آٹے میں نمک کے برابر آپ کو نظر آئیں گے۔ غریبوں کے بچے مینٹیلٹی ان کی غلامی ہے، اور وہ آ کے آپ کی کیا رہنمائی کریں گے یار؟ جو بندہ ایک دماغی طور پر پہلے غلام ہے، آپ سمجھتے ہیں وہ آپ کا پیشوا بننے کے قابل ہے، وہ آپ کا رہنما بننے، اور بابا خاندانی لوگ رہنمائی کرتے ہیں، خاندانی لوگ رہنمائی کرتے ہیں، جو دماغی طور پر غلام نہ ہوں، جو پہلے ہی نہ ذہنی طور پر غلام ہے، ماں باپ بھی غلامی کے اندر، تو پھر وہ کیا آپ کی رہنمائی کریں گے؟ کیا وہ آپ کو بتائیں گے؟ جو بتانے کی کوشش کرتا ہے ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے، تو پھر یہ جو اس وقت وہ افراتفری کی ایک کیفیت بنی ہوئی ہے نا، وہ بھی اس کو برا کر رہا ہے، وہ بھی اس کو برا کر رہا ہے، وہ بھی اس کو برا کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ہر ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی شروع ہوئی، تو بابو پھر تو ایسے ہی ہونا ہے۔ اسی لیے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی کہ تم بھی اس بل میں نہ گھسو جس میں یہود و نصارہ نہیں گھسے، اور جو ایک جوتے کو دوسرے جوتے کے ساتھ مماثلت ہوتی ہے نا جی، بے عینی ہی وہ مماثلت بھی تمہارے اندر پیدا ہوگی، یعنی جو گندے غلیظ کام انہوں نے کیے نا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ہم نہیں کریں گے۔ میں انشاءاللہ زندگی رہی تو 1-2 دن تک فجر میں قیامت کی علامات کے بارے میں تفصیل سے میں عرض کروں گا، بس دعا کرو جب تک ہم زندہ ہیں اللہ ہمیں قرآن کا بھی، نبی کے فرمان کا بھی اور رمضان کا بھی احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں باغیوں میں نہ شمار فرمائے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑنا اس نے ایسے کر دینا، دل بدل جانا، ختم ہو جانا، کیا مذہب اور کیا دین، کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارا دل سیدھا ہی رکھے، پلٹائے نہیں، جب تک زندہ رہیں ہم اس کے قرآن سے بھی محبت کریں، اس کے حبیب کے فرمان سے بھی محبت کریں، اور رمضان سے بھی محبت کریں۔ یہ سحری، یہ افطاری، یہ عبادات، یہ ساری رمضان سے محبت ہے، یہ ساری رمضان سے محبت، میرے نبی کے عمل سے محبت ہے۔ سادہ کہہ لیں، ہم روزے اس لیے رکھ رہے ہیں آقا جی نے رکھے، ہم سحری اس لیے کھا رہے ہیں آقا جی نے کھائی ہے، ہم افطاری اس لیے کریں آقا جی نے کی ہے، ہم یہ عبادات اور خیرات یہ ساری اس لیے کریں میرے نبی نے کی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ یہ نسبت ہماری قائم رکھے جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد